عقیدے کی اہمیت۔ عقیدے کا درست ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نظریات ہی وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اس کی درستگی پر ہی اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ ضائع کرنے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ بس آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ یہ اور اس مفہوم کی دیگر آیت کریمہ جو کہ بہت زیادہ ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب وہ شرک سے پاک ہوں۔ اسی کے لیے تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیح عقیدے کی اصلاح رہی ہے۔ بس سب سے پہلے وہ اپنی قوموں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی عبادت ترک کی جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے سے بچو۔ اور ہر رسول جب اپنی اس قوم سے مخاطب ہوئے ہیں تو فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہی بات نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں سے فرمائی ہے۔ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک لوگوں کو توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے رہے۔ اسی لیے یہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ حقیقی داعیان اور مصلحین نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام سے اس نقش قدم پر پیروی کی ہے، چنانچہ وہ توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت سے اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔